انسان کا انسان ہے. جب انسان کا سانس نکلتا ہے اس کا فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے، زمین پر نہیں ہوتا، یونوں میں نہیں ہوتا، پارلیمنٹوں میں نہیں ہوتا. اس کا فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے. کوئی وزیر، کوئی قانون دان، کوئی لائر، کوئی جج اس کا فیصلہ نہیں کرتا. یہ فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے. اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں اور صرف اسرائیل اس کو سانس نکال سکتے ہیں، میکائیل بھی نہیں نکال سکتے، جبرائیل بھی نہیں نکال سکتے، اسرافیل جو ہے نہیں نکال سکتے. بھائیو، میرے بھائیو یاد رکھو، ہمیں جب تقدیر پر ایمان ہوگا تو اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. ہمیں سب سے بڑی کمی ہے وہ اپنے اللہ سے دوری ہے. میرا رب پاک سے ہمیں دوری ہے. جیسے حضرت نے بھی فرمایا فاذکرونی اذکرکم، یاد کریں تو، لیکن یاد کس طرح کریں؟ اس طرح کریں کہ ہمارے دل کے اندر اس وقت دنیا کے کسی انسان کا خیال نہ ہو، دنیا کی کسی چیز کا، کھیتی باڑی، مکان، دکان، اسمبلی، پارلیمنٹ، روپیہ، پیسہ، یونیورسٹی، کالج، یہاں تک کہ اپنی جان کا بھی پتہ نہ رہے، تب تو اللہ کا ذکر. آج اگر سب سے بڑی کمی ہے ہمارے اندر، میں بتانا نہیں چاہتا آپ کو، ہمارے یہاں ایک نظام ہے، تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. ہمارے یہاں ایک نظام ہے، جس طرح یہ دنیا کی حکومتیں بنتی ہیں، اس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ لوگوں کی حکومت بنتی ہے، وہ چنے جاتے ہیں. لیکن آج ہماری، وہ چنے جاتے تھے علماء سے، آج ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ جو ہے تو وہ دوسروں سے لا کر مسلمان بنا کر ان کو ڈیوٹی دے دی جاتی ہے ملکوں کی. آپ کو یہ پتہ نہیں، کاش آپ کی وہ آنکھیں ہوں، آپ دیکھ لیں کہ آپ کا حال کیا ہے. ہم تو لٹ گئے، ہمارے پاس کچھ رہا نہیں، ہماری عقل لٹ گئی، ہمارا علم لٹ گیا، ہماری سینس لٹ گئی. اگر ہمیں بغداد کی بیت الحکمت یاد ہوتی، اگر ہمیں ابن رشد یاد ہوتے، اگر ہمیں امام غزالی یاد ہوتے، اگر ہمیں اپنے اسلامی دور کے جغرافیہ کے ماہرین یاد ہوتے، میتھمیٹک کے یاد ہوتے، تو یہ پھر ہمیں شکایت نہ ہوتی کہ آج ہم جدید تعلیم سے ناواقف ہیں. یہ تو ہم نے دنیا کو دیا ہے. 16ویں صدی سے پہلے ساری دنیا جہالت میں پڑی ہوئی تھی. آپ یورپ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، آپ برنل کی اکیڈمی اٹھا کر دیکھ لو، آپ فرانس کی جو ہے تو لائبریری اٹھا کر دیکھ لو، آپ وہ رصد گاہیں جو یورپ میں پرانی قائم ہوئی تھی، ان کی جو انہوں نے فوٹو چھایا کی ہے، وہ اٹھا کر دیکھ لو کہ یہ تمام رصد گاہیں ہمارے جو ہے بغداد کی دین تھی، یہ ہمارے اسلامی دور کی دین تھی، یہ ہمارے علماء کی دین تھی، یہ جامع ازہر کی دین تھی، یہ ہمارے اداروں کی دین تھی. خود ہمارے اکابر جانتے ہیں اس وقت جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ انگریزوں نے، ان کو کسی نے کہا کہ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ اقلیدس پڑھاتے ہیں. انگریز آیا، میں بیٹھوں گا، وہ اقلیدس پڑھا سکتے ہیں؟ علم حیات. آج تو شرح چرمڑی بے سباب بھول گئے ہم، آج تو اس طلاب کا نام بھی نہیں یاد رہا. میرے بھائیوں، جو قریب کی بات ہے، قریب زمانہ جو گزر گیا ہے، میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ انگریز بہت بڑا ماہر تھا، بہت بڑا اسپیشلسٹ تھا علم حیات میں، اور وہ جو بیٹھا رہا، جب حضرت نے اس کی شکلیں بنائیں اور جو ہے تو وہ
اس پر بحث کی، طلبہ سنتے رہے، تو اس انگریز نے توبہ کی، کہا کہ مسلمان مولویوں کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو اللہ نے اتنی مہارت دی ہے۔ اگر آپ جغرافیہ کے پرانے ہمارے ماہرین کو ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ہسٹری کے ہمارے قدیم ماہرین کو، بطلموس دوسری تیسری جو تاریخ کی کتابیں ہیں جو اسلام سے قبل دور میں لکھی گئی، پھر اسلامی دور میں ان میں کام ہوا ہے، نہیں ہمارے یہاں تعلیم نہیں رہی، اپنی تعلیم نہیں رہی ہے، ہماری اپنی تعلیم لٹ گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، ہم مال کے اعتبار سے لٹ گئے، ہم بزنس کے اعتبار سے لٹ گئے، ہم اخلاق کے اعتبار سے لٹ گئے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوا، ہم نے چند جگہوں میں جو ہے اپنی ساری میراث سب کچھ کھو دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وقت نہیں ہے کہ میں اس جامعہ رحمت گگرولی کے مدرسے میں بیٹھ کر آپ کے سامنے وہ بات بتاؤں کہ جو کیا کیا ہمارے ساتھ ہوا ہے اور خود ہمارے مسلم حکمرانوں نے کیا کیا ہے۔ یہ بگاڑ آج نہیں آیا، یہ ہمارے اسلامی دور سے آیا ہے، جو اسلام کا آخری دور تھا، جب ڈکٹیٹرشپ آ گئی اور وہ جاہل حکمران بن گئے، ان پڑھ لوگ حکمران بن گئے، خواہشات پوری کرنے کے لیے، نفسانیت پوری کرنے کے لیے شہوات کے پیچھے پڑ گئے، دولت کے پیچھے پڑ گئے، حرص کو پیچھے پڑ گئے۔ آج ہم کیوں رونا رو رہے ہیں؟ پہلے سوچو تو صحیح، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم دوسروں کو کیا کہیں گے؟ ہم نے تو خود غلطیاں کی ہوئی ہیں، ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈالنا ہے۔ میں تو اتنا راتوں کو سوچتا ہوں کہ باری تعالیٰ کہاں خواجہ اجمیری کہاں چلا گیا، شیخ علی رامتینی کہاں چلا گیا، جنید بغدادی کہاں چلا گیا، باسطین بوستمی کہاں چلا گیا، علامہ قشیری کہاں چلا گیا، امام غزالی کہاں چلا گیا۔ اور پھر ہندوستان میں کبھی دلی جو ہے وہ اہل اللہ کا مرکز تھا، دلی کے اولیاء کرام شام کا فیصلہ کرتے تھے، دلی کے اولیاء کرام دلی میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے تھے کہ مکہ میں اب کون سے امام آنا چاہیے۔ شاید آپ کی جلدی بات سمجھ میں، لیکن کوئی جو عقل مند بیٹھے وہ سمجھ جائیں گے میری بات۔